یا ان کی تعداد ہے. یہاں پر مخالفتیں سیاسی رنگ ظاہری ہوتا ہے، اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہے. اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی سے جمنے نہ دینا یہ مقصد اور مطلب ہے. اسلام کا وجود اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر ہے. ہر مذہب کا یہی طریقہ معاملہ ہے. اسلام کا بگاڑ اسلام قبول کرنے والے اسلام سے جڑے ہوئے افراد کا بگاڑ ہے. دین اسلام کی کمزوری ایمانی اور عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کی کمزوری کا نام ہے. مذہبی اعتبار سے جو پختہ ہوگا، سارے کے سارے احکام کو قبول کرے گا تو اسلام مضبوط کہلائے گا، اسلام بلند و بالا کہلائے گا. اعلاء کلمت الحق جو شرعی اصطلاحی الفاظ ہیں، حق تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو یعنی پیام کو، دین کو بلند کرنا، آگے بڑھانا، یہ سب کچھ اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. اسی لیے بیسیوں مسائل کے ساتھ ان کو گھیرا جاتا ہے. دنیا کی عارضی زندگی کے دباؤ میں آ کر جب گھر جاتے ہیں تو ان کا تو گھرنا چند روز کی زندگی گزار لینا، لیکن باقی تو رہیں گے نہیں. لیکن اصل دین جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا بگاڑ ہوگا. یہ سب سے بڑی خرابی ہوگی. یہاں ایک مجموعی اعتبار سے اس میں ذکر کیا گیا، یہ سب کے ساتھ یہود بھی، دین اسلام کی مخالفت کا نام ہی یہود ہے. نصارہ بھی دین اسلام کی مخالفت کا نام ہے. مشرکین بھی، بت پرست بھی مذہب اسلام کی مخالفت، اس دین کے خلاف ذہن، فکر اور عمل کرنے والوں کا ہی نام ہے. وہ قومیں ہیں. پچھلے زمانوں میں بھی، ہر دور میں بھی انہی کے ساتھ سامنا ہوا ہے. ٹکراؤ بھی ہوا ہے تو مسلمانوں سے یا مسلمانوں کا انہی کے مقابلے میں ہوا ہے. مسلمان جنگ جیتے ہیں تو انہی سے جیتے ہیں، کہیں ہارے ہیں تو انہی سے ہارے ہیں. ٹکراؤ کی نوبت آئی تو انہی سے ہوئی ہے. یہی شکل و صورت آج بھی ہے. ان جیسی شکل و صورت سے نکلنے کے طریقے قرآن بتاتا ہے، مذہب پیش کرتا ہے. نہ کرنے پر یہ شکل و صورتیں چلیں گی، باطل کا غلبہ رہے گا. حق پرست ہو جائیں، ڈٹ جائیں تو حق کا غلبہ ہوگا. لیکن نفسیاتی طور پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے، کمپیئر کرتے ہوئے بعض شکلیں ہیں. وہ زمان حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی. قرآن نے اس کو باقی رکھا. قیامت تک کے بھی اس جیسی شکلیں کچھ رد و بدل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ صحیح پیش آتے رہیں گی. مسلمان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے. یہاں ذکر ہے تم ضرور پاؤ گے، یعنی یہ شکل دیکھو گے تم تمام لوگوں میں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ شدید عداوت رکھنے میں، دشمنی اور مخالفت کرنے میں، مسلمان کی، اسلام کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ مخالفت رکھنے والے، عداوت رکھنے والے. سب سے زیادہ شدید قسم کے یہودی ہیں، جوس ہیں. یہ سخت دشمنی کریں گے تم سے. دوسرے درجے میں یہ مشرکین ہیں، بت پرست. ہیں تو نصارہ بھی، کرسچن بھی، لیکن مودت اسی سے اللہ کا نام بھی ودود. ودن
مودن مودتن ایک ہی لفظ ہے، معنی بھی ایک ہی ہے۔ چاہت، محبت، لگاؤ کے اعتبار سے سارے انسانوں میں مسلمانوں سے ذرا قریب تر، ذرا سا قریب تر للذین آمنوا، مسلمانوں کے جو رہیں گے وہ لوگ رہیں گے جو ہم نصرانی ہیں کا دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں نصارہ کا۔ یہاں ایک پہلو ہے، جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ نصارہ سے مراد تعلیمات پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی کے اوپر صحیح ڈھنگ سے جڑے ہوئے افراد وہ لوگ مراد۔ قوم جس کو کہہ دے یہ عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، ہر نصرانی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گروپ ہے۔ اس گروپ کا تعلق اسی میں فادرس کا تعلق قریب اسی سے ہے۔ جس کو ہم قرآن ذکر کرتا ہے کہ قسیس اور رہبان کا نام دیتا ہے۔ دنیا سے بے تعلقی اختیار کر کر عیسوی دین کے اوپر پوری طرح شد و مت کے ساتھ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے جو لوگ ہیں عیسائیت میں، یہ ذرا اسلام اور مسلمان سے کچھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ بہت بہت ہی قلیل طبقہ ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت بھی یہ طبقہ تھا، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فالوورز، ماننے والے، ایک بڑا حلقہ تھا، ایک بڑے فادر تھے، وہ تورات کے کرنے والے تھے۔ نجاشی بادشاہ، وہاں کے کئی عیسائی مدینہ بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر ان کے پاس بھی یہ قرآن کو سن کر، قرآن کی قرات کو سن کر، باتوں کو سن کر، خود نجاشی بادشاہ نے بھی فوراً دل کے اندر رقت پیدا ہوئی تھی۔ مذہب پرست تھے، پکے عیسائیت کے پر قائم تھے، تو انجیل نے جو ذکر کیا ہے وہی قرآن نے ذکر کیا۔ سیرت میں ایک طویل ذکر ہے، مشرکین مکہ سیاسی اعتبار سے پیروی کرتے ہوئے ایک طاقتور گروپ کو بھی بھیجا تھا کہ حبشہ میں بھی انہیں پناہ نہ دی جائے مسلمانوں کو۔ انعام و اکرام کے بعد مال و دولت کے ساتھ خوش کر کے صحابہ کو حبشہ میں رکنے سے منع کیا تھا، لیکن نجاشی نے حق جاننا چاہا۔ خود مخالفین سے پوچھا اسلام مسلمانوں کے عادات و کردار کو کیا تعلیمات ہیں، ان کے کیا طریقے ہیں۔ تو اسلام ایک اخلاق کی تربیت دیتا ہے، میل ملاپ میں، معاملت میں، گفتگو میں، ایک انسان کا دوسرے انسان کے دل میں ادب و احترام رکھنے میں، حق تلفی سے دور رکھتا ہے، صداقت کی تعلیم دیتا ہے، مخالف کے غصے کے وقت پر تھوڑا سا بردبار بنتا ہے، آخری مرحلے میں شدید بنے گا۔ آج بھی تعلیمات وہی ہیں۔ اب اس رخ کو دیکھ کر موجودہ دور کے مسلمانوں کے کثرت کے پر دیکھیں، چھوٹی موٹی چیز پر یا نفس پرستی پر، خود غرضی پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ بیس معاملات میں دینی امور کو انجام دیتے ہوئے بھی مظاہرہ کریں گے، لیکن اسلامی رنگ جو انسان کی زندگی کے ساتھ ہے وہی چیز ظاہر ہونے والی ہے۔ عادات، اطوار، طریقے زندگی، اسی کو کہتے ہیں رنگ۔
اللہ نے اس کی تعلیم دے کر فرمایا صبغۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، یہ رنگ اللہ کو پسند ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھلو، یعنی اس عادات و اطوار و کردار میں اپنے آپ کو پیش کرو، ان کیفیتوں کو بناؤ۔ اب یہ خرابیاں ہیں تو پھر نام ہو گیا مسلمانوں کے جیسا، دعویٰ ہو گیا، لیکن اسلامی اخلاق سے دوری۔ ان جیسے کیفیت کو دیکھ کر عیسائیوں کا بڑا طبقہ اسلام لایا۔ آج بھی جو اسلام قبول کرنے کے واقعات کا نہ ذکر کریں گے، یہ عیسائیت کے ساتھ ہی زیادہ واقعات ملیں گے بمقابلے مشرکین وغیرہ کے۔ یورپ میں بھی آج اتنوں نے اسلام قبول کیا، یہ بات ہوئی ہے، سب عیسائی ہیں۔ جو اللہ کی کتاب انجیل کے اوپر صحیح جاننا چاہتے ہیں، ان کے اپنے قوم کے افراد جو مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، حق کو چھپا کر دبا کر رکھ کر عیسائیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ چھپی اور چھپائی ہوئی چیزیں ہیں کہ اوپر سے پردہ جب ہٹتا ہے تو ایک دم حق، چونکہ وہ طلبگار ہیں، یہاں وہی مراد ہے۔ تو نصارہ یعنی عیسائی لوگ سابقہ دو قوموں کے مقابلے میں، مشرکوں اور یہودیوں کے مقابلے میں ایمان والوں سے قریب تر ہیں چاہت میں۔ قریب تر ہے کا اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی جب تک اسلام نہیں لائے، وہ بھی اسلام کے اندر ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے، قرآن کے اندر ایک سے زائد مقام پر 20 مرحلے میں ایسے حالتیں، کیفیتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، شدید خطرناک حالات میں، پریشانیوں میں غیر اقوام سے بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے اور مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو کبھی کے سب تباہ و تاراج ہو جاتے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، سب ختم ہو جاتے۔ لیکن ایسا کرتے بھی اس لیے کہ مسلم معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس سدھار کی ایک فکر کریں، یہ تنبیہ ہوتی ہے۔ الغرض آیت کے ترجمے میں یہ نصرانی ذرا قریب تر کیوں ہیں، ذالک بان منہم، یہ اس لیے کہ ان میں سے، ہر ایک نہیں، ان میں سے ایک فریق یعنی چند افراد، بعض حضرات قسیس اور رہبان ہیں۔ غیر عربی لفظ قسیس رومی زبان کا لفظ ہے، یعنی رومانیہ کی زبان میں قسیس عابد کو کہتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ایک زبان کے دوسرے زبان میں 20 الفاظ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں، استعمال ہونے لگتا ہے۔ کاف واو بے کوب پیالی کو کہتے ہیں، عربی قدیم ہے، انگریزی کی پیداوار بعد میں ہے۔ اسی کاف کو سی، واو کو یو، بے کو پی، کپ، جو کپ ہے وہ کوب ہے، جو کوب ہے وہ کپ ہے۔ پھر دوست، اسی کو انگریزی میں تلفظ ہے پیراڈائز، عربی کا خالص لفظ ہے۔ خافتان القطن، روئی، کاٹن، انگریزی کا جو کاٹن ہے یہی عربی لفظ ہے۔ اب 20 عربی الفاظ عربی کا حصہ ہیں۔ آم کے لیے مستقل عربی لفظ ہے امبج، اب استعمال نہیں ہونے لگا۔ مینگو، گاپ کا استعمال نہیں، مانجو کہنے لگ گئے۔ اب ٹیلی فون کو جو کہو تو ٹیلی فون کہنے لگ گئے۔ یہ حصے بن جاتے ہیں۔ اس سے قرآن کے اندر بھی ایسے کئی الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے ہیں، جو عربی بن جاتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کلمہ معرب یعنی غیر عربی کو عربی بنا لیا گیا۔ کبھی کلمہ دخیل وغیرہ کے نام ہیں۔ اسی طرح قسیس کا لفظ ہے، قس عابد، اب عربی میں عابد کے معنی میں ہی استعمال ہونے لگا۔ رہبان، راہب، تارک الدنیا، جس کا فادر کو فلاں فلاں وغیرہ۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وجہ کیا ہے قربت کی، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔
یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسانیت کے کمال تک پہنچانے والا راز بھی اسی میں۔ اہل اللہ کے اندر بھی یہی چیز ہے، ولایت کی علامت و نشانی بھی یہی ہے۔ تکبر والی کیفیت نہیں ہونا، تواضع انکساری والی کیفیت۔ اسی کا کمال تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد بھی دلائے، سورہ آل عمران میں ہے، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لو کنت فظا غلیظ القلب، آپ ایسے ہیں نہیں، اگر وہ لوگ اگر ایسا ہوتے، سخت گیر مزاج کے، سنگ دل والی کیفیت والے ہوتے، آج کے دن جو آپ کے اطراف بے حساب صحابہ کی جماعت گھری ہوئی منڈلاتے ہوئے رہتی ہے، ان کو قریب نہیں پاتے تھے۔ تواضع انکسار والی کیفیت رکھنے والے کی محبت لوگوں کے دل میں بڑھتی ہے، وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اہل اللہ کے اندر بھی، کتابی زبان میں بھی، ولایت کے اندر بھی شرط ہے، تکبر والی کیفیت نہیں۔ اسی کا تکملہ ہے پارے کی تقسیم اسلامی شرعی ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، لوگوں نے ایک سہولت کے لیے بنا لیا ہے۔ اب اسی آیت کی تکمیل ہے جو اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، ان کی ایک عادت کیفیت شان کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب حق بات ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، لفظی ترجمہ ہے جب یہ سنتے ہیں وہ چیز جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی کلام اللہ کی باتیں، حقائق کو، ترى اعینہم، دل کی گہرائی سے سن کر، حق کو حق جان کر فوراً دیکھیں گے کہ ان کے آنکھوں آنسوؤں سے ڈب ڈبا کر بہنے لگیں گے، حق کو پہچان کر۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، حق کی شناخت ہوگی، اور فوراً اپنے آپ میں یہ بھی کہیں گے، یہ سمجھیں گے، دل میں کیفیت ہوں گی، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب یقیناً ہم چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو بھی ہم کو شاہدین کے ساتھ شامل کر دے، یعنی حق راستے کے اوپر ہم کو جڑا دے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرے کر دے۔ عیسائیوں نے دین کو قبول کیا، کرتے رہے، کر رہے ہیں، آج بھی سلسلہ جاری ہے، تعداد کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یکا دکا کم زیادہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب ان سے کوئی پوچھے کہ تم اپنا دین بدلے کیوں، عیسائیت سے ہٹے کیوں، تو یہ کہیں گے یہ لوگ کیونکہ اب ایمان حق آ گیا، دنیا کے رکاوٹوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، یہ کیا رکاوٹ ہے ہم کو ایمان نہ لانے کی، ہم ایمان رکھیں گے اللہ پر، وہ تمام چیزیں جو حق کی ہیں۔ کس لیے؟ صرف ہمیں یہی تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح بندوں کے ساتھ قیامت کے دن ہم کو بھی ان میں شامل کر دے، نیکی کو پسند کرتے ہیں، یہ خیال رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں ان کو، ان کے اس قول کے اوپر، ان کے عقیدے کے اوپر، اس کے یقین کے اوپر، نہ صرف ثواب دیتے ہیں بلکہ جنتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ مختص فرما رکھے ہیں، جس کے نیچے سے نہریں رواں دوائیں، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ بات یہاں ختم، آیت کا اختتام، ذالک جزاء المحسنین، ان کے پہلو کو ذکر کر کر اب عام مسلمان کو بھی یہ احسان اور نیکی والا راستہ اختیار کرو۔ جو بھی نیکی کو نیکی سمجھ کر آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر نیکوکار کو، یعنی احکام خدا بندی کے اوپر پابند رہنے والے کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کے سوا راستہ اختیار کیا تو وہ کافر ہے، وہ دوزخی۔ سبحان اللہ۔